معزز ناظرین و مشاہدین، گزشتہ ہفتے سے ایک نئے سلسلے کا آغاز کیا گیا ہے اور وہ سلسلہ ہے بڑے گناہوں کی پہچان۔ گزشتہ ہفتے ہم نے آپ کے سامنے بڑے گناہوں کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں بتائی تھی کہ گناہوں کی تقسیم ہے اسلام کے اندر۔ سارے گناہ ایک درجے کے نہیں ہیں، کچھ گناہ چھوٹے ہیں تو کچھ گناہ بڑے ہیں، اور جو بڑے گناہ ہیں ان میں بھی درجات ہیں، مراتب ہیں۔ سارے بڑے گناہ بھی ایک درجے کے نہیں ہیں۔ اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے گزشتہ درس میں پیش کی گئی تھی۔ آج سے باقاعدہ جو بڑے گناہوں کی علامات ہیں، پہچان ہیں، ان کے بارے میں ہم گفتگو کرنا شروع کریں گے۔ جس گناہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اس کی مغفرت نہیں ہوگی، یا یہ کہ اس کے بارے میں جہنم کی وعید سنائی گئی ہو اور یہ کہا گیا ہو کہ خالدن فیہا ابدا، کہ وہ وہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا، یا یہ کہ وہ جہنم سے نہیں نکلے گا، یا یہ کہ وہ جہنم کے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے، یا یہ استعمال کیا گیا ہو اکبر الکبائر کے الفاظ یا اعظم الذنوب کے الفاظ استعمال کیے گئے ہوں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اللہ کی ربوبیت میں شرک، اللہ کی ربوبیت کے اندر شرک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو بھی دنیا کا رب ماننا، خالق ماننا، یا اللہ تعالیٰ کے جو اعمال ہیں ان اعمال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا، یہ اللہ کی ربوبیت کے اندر شرک ہوتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اندر شرک، یعنی جو عبادات ہیں ان عبادات کو خالص اللہ کے لیے کرنے کے بجائے کسی اور کے لیے کرنا، یا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنا، دوسروں کے لیے بھی کرنا۔ اللہ کے لیے نماز بھی پڑھنا اور دوسروں کا طواف بھی کرنا، ان کا سجدہ بھی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اندر شرک ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز اللہ تعالیٰ کے جو اسماء اور صفات ہیں ان میں شرک، اللہ کے اسماء اور صفات کا انکار کر دینا مکمل طور پر، یا اس طریقے سے جو اسماء اور صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں وہ کسی اور بندے یا کسی مخلوق کے تعلق سے عقیدہ رکھنا، یہ بڑا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ عالم الغیب ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب سمجھیں یا عقیدہ رکھیں، تو یہ جو شرک ہے جسے شرک اکبر یا عقیدے کا شرک کہا جاتا ہے، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس گناہ کے مرتکب کے لیے مغفرت نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیش جہنم کے اندر رہے گا۔ اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العالمین اسے کبھی نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس کے علاوہ جو گناہ ہیں، چھوٹے گناہ، اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی مغفرت کر دے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے گا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا، یا بہت بڑے گناہ کا اس نے افتراء کیا، گڑھا۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ شرک کی مغفرت نہیں ہے، اور شرک کے علاوہ جو بھی گناہ ہیں وہ سب کے سب اس سے ہیش ہیں اور اس سے نیچے ہیں۔ اس لیے سب سے بڑا گناہ کیا؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کے اندر فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس پر اور اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دیا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا، مشرکین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ شرک کرنے سے انسان کے سارے اعمال برباد ہو جاتے۔ اللہ رب العالمین نے انبیاء کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر ان سے شرک سرزد ہو جائے تو ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، سارے اعمال تباہ ہو جائیں گے۔ شرک انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ شرک کے علاوہ جو گناہ ہوتا ہے وہ سارے اعمال کو برباد نہیں کرتا، لیکن شرک انسان کے سارے اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ کسی بھی عمل کو اللہ رب العالمین قبول نہیں کرے گا۔ اگر انسان کے پاس شرک ہے
نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، تو یہ ساری عبادات بے معنی بے سود اللہ تعالیٰ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ لیکن ایک انسان اگر رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، دیتا ہے، تو رشوت اور سود کی جو تباہ کاری ہے اسی کے ساتھ خاص ہے، اس کے دیگر اعمال برباد نہیں ہوں گے۔ یا وہ زنا کر لیا مان لیجئے، یا وہ جھوٹ بول دیا، تو ایسی صورت میں اس کے جو اعمال دیگر ہیں وہ اعمال اللہ تعالیٰ کے ہاں اگر اخلاص کے ساتھ اور نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق انجام دیے گئے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اعمال باقی رہیں گے، قبول کیے جائیں گے۔ اسے صرف گناہ ملے گی، سزا ملے گی جھوٹ بولنے کی، لیکن دیگر اعمال اس کے سیف رہیں گے، محفوظ رہیں گے۔ لیکن شرک ایسا عمل ہے کہ انسان کے سارے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ شرک کے ساتھ ساتھ کفر اور اس طریقے سے نفاق، یہ بھی دو ایسے اعمال ہیں جن کا ارتکاب کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اب یہاں کوئی کہہ سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے تو شرک کے بارے میں بتایا تو کفر کیوں آ گیا؟ تو اس کا دو جواب ہے۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ کفر کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ لوگ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، اور نفاق کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ جو نفاق اعتقادی بڑا نفاق کا مرتکب ہے وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ ایسی بڑے کفر کا جو مرتکب ہے، کفر اعتقادی جو عقیدے کا کفر ہے، کیونکہ کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک چھوٹا اور ایک بڑا کفر، اور ایسے ہی نفاق بھی دو طرح کا ہوتا ہے، چھوٹا نفاق بڑا نفاق۔ شرک بھی دو طرح کا ہوتا ہے، چھوٹا شرک بڑا شرک۔ تو چھوٹا شرک کرنے والا بھی جہنم کے اندر جائے گا لیکن ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، لیکن بڑا شرک کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ تو کفر عملی جسے کہا جاتا ہے چھوٹا کفر یا نفاق عملی، اس کا مرتکب جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کرے چاہے تو معاف نہ کرے، لیکن جو بڑے کفر کا اور بڑے نفاق کا مرتکب ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، کیونکہ دیگر آیتوں میں اللہ رب العالمین نے دونوں جرم کے بارے میں بیان فرمایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ان کا بھی انجام وہی ہے جو شرک کا ہے، شرک کا یہ انجام کیا ہے؟ انجام ہمیشہ ہمیشہ جہنم۔ ایسے ہی کفر، بڑے کفر اور بڑے نفاق کا بھی انجام کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہنا۔ اس لیے شرک کے ساتھ ان کو بھی جوڑا جائے گا، کیونکہ یہ بھی شرک کے درجے کے گناہ ہیں، شرک سے نیچے نہیں ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ جو شرک سے نیچے گناہ ہیں اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، جو اس سے کمتر ہیں، لیکن یہ کمتر نہیں ہیں، یہ شرک کے درجے کے ہیں، شرک کے برابر کے گناہ ہیں، بڑا کفر اور بڑا نفاق، اس لیے یہ بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کفر کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان الذین کفروا وظلموا، جنہوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ تعالیٰ انہیں معاف نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم، اور انہیں جہنم کے راہ کے علاوہ کوئی دوسری راہ نہیں دکھائے گا، خالدین فیہا ابدا، وہ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ رب العالمین کے اوپر آسان ہے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے آسان ہے۔ تو یہاں کفر سے مراد بڑا کفر ہے۔ بڑا کفر کا مطلب یہ ہوتا عقیدے کا کفر، جسے کفر تکذیب ایک قسم ہے اس کی، اور کفر تکذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو جھٹلا دینا، نبی کو جھٹلا دینا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دینا، نبی کی باتوں کو جھٹلا دینا۔ ایسے ہی کفر مذاق اور استہزاء، کہ اللہ تعالیٰ کا مذاق، اس کی آیتوں کا مذاق، نبی کا مذاق، نبی کی حدیثوں کا مذاق، دین کا مذاق، شریعت کا مذاق، یہ کیا ہے؟ کفر استہزاء اور کفر مذاق ہے۔ ایسے ہی کفر شک کرنا، دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں، اللہ کے بارے میں شک، جنت اور جہنم کے بارے میں شک، یہ سب بڑے کفر کہلاتے۔ دین کی بنیادی باتوں کا انکار کر دینا، جنت کا انکار کر دینا، فرشتوں کا انکار کر دینا، جہنم کا انکار کر دینا، یا نبی کا انکار کر دینا، کسی بھی نبی کا، یہ سب بڑا کفر کہلاتا ہے۔ تو ایسا کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے جو لوگ جہنم کے اندر جائیں گے ان کے بارے میں 3 جگہ اللہ نے فرمایا خالدین فیہا ابدا، وہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ 3 آیتوں کے اندر اللہ رب العالمین نے بات بیان فرمائی۔ ایک آیت تو میں نے بھی آپ کے سامنے پیش کی، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 169 ہے، 169 کی نمبر کی آیت ہے یہ،
جس میں اللہ فرمایا خالدین فیہا ابدا، یہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 65 ہے، اس میں اللہ فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، اللہ رب العالمین نے کافروں پر لعنت بھیجی ہے اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ ایک تو جو کافر ہیں پیدائشی کافر ہیں، دین انہوں نے قبول ہی نہیں کیا، وہ لوگ تو ہیں اس کے اندر، لیکن جو دین اسلام قبول کر لینے کے بعد بھی بڑے کفر کا ارتکاب کر بیٹھے، اور چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے دی، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، وہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہ نہ ولی ان کا وہ کوئی ہوگا مددگار ہوگا، نہ کوئی ان کا حمایتی ہوگا۔ یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ تیسری آیت کیا ہے؟ سورہ جن کی آیت نمبر 23، اللہ فرماتا ہے وَمَن یعص اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے۔ یہاں نافرمانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو نہ ماننا، اس کا انکار کر دینا۔ جیسے اللہ نے ابلیس سے کہا تھا سجدہ کرنے کا، اس نے انکار کر دیا، تو اللہ کی باتوں کا مکمل انکار کر دینا، نبی کی باتوں کا مکمل انکار کر دینا، مکمل معصیت اور نافرمانی، یہ کفر ہے اور یہ جہنم میں ہمیشہ رہنے کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ کہتا فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ایسے شخص کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ سورہ جن کی آیت نمبر 23 ہے۔ ان تین آیتوں میں اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، کیونکہ اس کفر کا بھی نتیجہ وہی جو شرک کا نتیجہ، دونوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ والی جہنم ہے۔ اگر خالدین فیہا ابدا کا لفظ نہیں استعمال کیا گیا ہے تو یہ اس کے بڑے گناہ ہونے کی دلیل تو ہے، لیکن ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنے کی دلیل نہیں ہے۔ یہ بھی ایک نقطہ میں واضح کر دوں، بتا دوں آپ لوگوں کو۔ جیسے اللہ رب العالمین نے قتل کے بارے میں فرمایا کہ جو کسی مومن کو قتل کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر غضب ہوتا ہے، اور خالدن فیہا اللہ فرماتا ہے کہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہے گا۔ اللہ نے اس کے لیے خالدن فیہا ابدا کا لفظ استعمال نہیں کیا، اور عربی زبان کے اندر خلود ہمیشگی دو معنی کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ خلود دائمی اور سرمدی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جب ابدا کا لفظ آ جائے تو وہاں پر وہی مراد ہوتا، کوئی دوسرا معنی مراد نہیں ہوتا۔ اور ایک خلود کا لفظ اس کے لیے بھی عرب کے لوگ استعمال کرتے ہیں جہاں کوئی انسان زیادہ دنوں تک رک جائے، زیادہ عرصے تک رہ جائے، ایک لمبی مدت تک اگر کسی کا کہیں پر قیام ہو، اس کے لیے بھی خلود کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہاں بھی اللہ نے خالدن فیہا کا خالدن ابدا نہیں کہا قتل کے بارے میں، لیکن کفر کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ خالدن فیہا ابدا، وہ لوگ اس کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جہنم کے اندر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ سب سے بڑا گناہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ کیا کرنا؟ کفر کرنا۔ اس طریقے سے جن کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ لوگ جہنم سے کبھی نہیں نکلیں گے، اور یہ اللہ رب العالمین نے کن کے بارے میں فرمایا؟ کافرین کے بارے میں فرمایا، اور یہی بات مشرکین کے بارے میں بھی ہے، اور یہی بات جو بڑے نفاق کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی یہی ہے، کیونکہ یہی تین ایسے گناہ ہیں جن کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، کبھی ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ باقی اور جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو معاف نہ کرے، لیکن یہ تین گناہ اگر بغیر توبے کا انسان مر جائے گا، ہماری گفتگو ہو رہی بغیر توبے کے مر جانے والے شخص کے لیے، تو ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اللہ یہ کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے جس نے غلطی سے کہہ دیا، جیسے کسی نے کہہ دیا اللہ تعالیٰ تو میرا غلام ہے، تیرا رب ہوں، اس نے غلطی سے اس کی منہ سے بات نکل گئی، یا اس طریقے سے وہ یعنی گاؤں اور دیہات کے اندر رہتا ہے، اسے کچھ نہیں معلوم اس کے تعلق سے، اور اس سے غلطی اس طریقے سے ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو جاننے والا ہے۔ تو اگر رکاوٹیں پائی جائیں گی تو رکاوٹوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ مہربان رحم دل ہے، لیکن جو آدمی جان بوجھ کر کے علم رکھتے ہوئے بغیر کسی زبردستی اور زور کے، بغیر کسی زبردستی کے ان چیزوں کا اقرار کرتا ہے یا انکار کر دیتا ہے، تو وہ جہنم کا مستحق بن جاتا ہے اگر بغیر توبہ کا مر گیا۔ اگر کسی آدمی کو مجبور کر دیا کفریہ بات کہنے پر، اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کہہ دیا،
دل میں اللہ پر ایمان ہے، نبی پر ایمان ہے، تو ایسے آدمی کے لیے حکم نہیں ہے یہ، کیونکہ ایسے آدمی کے لیے شریعت نے رخصت دی ہے، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جسے مجبور کر دیا گیا اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ لیکن جسے مجبور نہیں کیا گیا، اس کے پاس علم بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور اس طریقے سے جان بوجھ کر کے کر رہا ہے، وہ کوئی رکاوٹ اس کے پاس نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر بغیر توبے کا ایسا بندہ مر جاتا ہے انسان، تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے کافروں کے بارے میں، ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے لیے زمین کی ساری چیزیں ہو جائیں، ومثلہ معہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے مثل اور بھی چیزیں ہو جائیں، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، اور پھر قیامت کے دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان تمام چیزوں کو فدیے میں دے دیں، ما تقبل منہم، ان سے یہ چیز قبول نہیں کی جائے گی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ، وہ چاہیں گے کہ جہنم سے نکل جائیں، وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، وہ کبھی بھی جہنم سے نہیں نکلیں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ہمیشگی والا عذاب ہے۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 37۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس گناہ کے بارے میں یہ بتایا گیا ہو کہ وہ جہنم سے نہیں نکلیں گے، وہ بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ کافروں کے بارے میں بیان کیا گیا، لہذا یہ سب سے بڑا گناہ، ہم جس کا ذکر کر رہے ہیں بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کی بات کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا گناہ۔ اس طریقے سے نفاق کا مطلب ہے نفاق اعتقادی، جو دل کا نفاق ہوتا ہے، عقیدے کا نفاق ہوتا ہے، جو صرف زبان سے اسلام قبول کرتے، دل میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہوتا، عقیدے کا نفاق ہوتا ہے ان کے دلوں میں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے رہیں گے، اور سب سے بڑا عذاب انہیں کو دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے، اور ان کے لیے تم کبھی بھی مددگار نہیں پاؤ گے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 145 ہے۔ تو یہ سب سے بڑا عذاب منافقین کو ملے گا، اور جو جہنم ہے اس کے بھی درجات ہیں، اس کے بھی جو ہے درکات ہے، سمجھ لیجیے تباہ کاریاں ہیں، سارے بڑے گناہ ایک درجے کے نہیں ہیں، اور جہنم میں جانے والے سارے لوگ ایک ہی طبقے کے اندر نہیں رہیں گے، ان میں بھی فرق ہے۔ سب سے بڑا طبقہ یا سب سے زیادہ جہاں انسان کو گناہ تکلیف دی جائے گی، سزا ہوگی، وہ درک اسفل ہے جو منافقین کے لیے، سب سے بڑا عذاب انہی لوگوں کو دیا جائے گا۔ ورنہ اس میں بھی جہنم کے اندر بھی مراتب درجات ہیں، ایسا نہیں کہ جہنم کے اندر چلا گیا سب ایک ہی درجے کے اندر ہوں گے، نہیں، اس کے اندر بھی فرق دیا گیا ہے۔ جہنم کے اندر تو رہیں گے، لیکن سزا کے اندر تخفیف رہے گی کسی کے لیے اور کسی کے لیے نہیں رہے گی، لیکن جہنم کا عذاب، آگ کا عذاب سب کے لیے ہوگا۔ تو سب سے بڑی سزا جنہیں دی جائے گی وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ منافقین ہوں گے، وہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے اندر رہیں گے۔ اللہ فرماتا سورہ نساء آیت نمبر 140 کے اندر، ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، اللہ تعالیٰ منافقوں کو، کافروں کو، سب کو جہنم کے اندر جمع کرنے والا ہے اور جہنم کے اندر لے جانے والا، تو یہ سب کے سب لوگ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ہر وہ گناہ جس کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیے گئے ہوں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، یا اس گناہ کی مغفرت ہوگی ہی نہیں، یا وہ جہنم سے نہیں کبھی نکلیں گے، یا جہنم کے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے، تو یہ جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک، اور جو اس کے برابر کے گناہ ہیں جیسے کفر اور نفاق، تو ایسے لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ سب سے بڑا گناہ یہی ہے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں پایا جاتا ہے دنیا کے اندر۔ اس طریقے سے جس گناہ کے بارے میں اکبر الکبائر کا لفظ استعمال کیا گیا ہو، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے کبیرہ گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جو بڑے گناہ ہیں سارے ایک درجے کے نہیں ہیں، بڑے گناہوں میں بھی کچھ اس سے چھوٹے ہیں، کچھ اس سے چھوٹے، کچھ سب سے بڑے، اور جو سب سے بڑا گناہ ہے، کیا ہمارے نبی نے فرمایا، لوگوں نے کہا قلنا بلا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، تو کیا فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہو گیا۔ ایسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایو الذنب آدم، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟
ایو ذنب آدم، سب سے بڑا گناہ، یعنی بڑے گناہ تو ہیں لیکن بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تمہارے نبی نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وما خلقک، کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے لیکن تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، اللہ تعالیٰ کے برابر کسی کو سمجھو۔ اللہ کے اسماء صفات میں، اس کی الوہیت میں، اس کی ربوبیت میں، اس کے اعمال اور افعال میں، جو اعمال اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان میں کسی کو شریک کرنا یا کسی کو اللہ کے برابر سمجھنا، یہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ساتھ سب سے بڑا شرک ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرک سب سے بڑا گناہ، اور شرک کے ساتھ ساتھ یہ کفر اور نفاق بھی اسی درجے کے ہیں، دونوں کا نتیجہ ایک ہی ہے، وہ ہے ہمیشہ کے لیے جہنم۔ لہذا یہ سب سے بڑے گناہ ہیں اس دنیا کے اندر، ان سے بڑا کوئی گناہ نہیں پایا جاتا ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے مغفرت نہیں ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے، اللہ رب العالمین کبھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ بہت ساری حدیثیں ہیں اور اس طریقے سے قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جن سے باتیں واضح طور پر ہمارے لیے ثابت ہوتی ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم نے یہ پڑھا اور سنا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرنا، اور اس طریقے سے اللہ کو دھوکہ دینا، لوگوں کو دھوکہ دینا، اور زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا لیکن دل میں کفر اور نفاق کو چھپا کر کے رکھنا۔ یہ تین سب سے بڑے گناہ ہیں، تینوں کا درجہ ایک ہی ہے اور تینوں کی سزا ایک ہی ہے، تینوں کا انجام ایک ہی ہے کہ تینوں کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اسی لیے اللہ نے جہاں یہ فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اس سے انسان کو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے کہ شرک کے علاوہ کفر وغیرہ نفاق چھوٹے گناہ ہیں ان کی مغفرت ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی اسی درجے کے اندر ہیں، اسی معنی کے اندر ہیں، اس لیے ان لوگوں کے لیے بھی مغفرت نہیں ہوگی اور وہ بھی اسلام سے نکلنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتا ہے، اللہ کا انکار کر دیتا ہے، یا اللہ کی دی ہوئی شریعت کو انکار کر دیتا ہے، یا دین کے کسی اہم اصول کا انکار کر دیتا ہے، یا اس طریقے شریعت کا مذاق اڑاتا ہے، اصولوں کا، دین کے اصولوں کا مذاق اڑاتا، یا اس طریقے سے شک کرتا ہے، جو دین کی بنیادی باتیں ان کے بارے میں شک کرتا ہے۔ یہ سب کے سب کا نتیجہ وہی ہے کہ ایسے لوگ گویا کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے، اس کے دین پر ایمان نہیں لاتے، لہذا ایسے لوگوں کا انجام اور نتیجہ وہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اور دونا ذالکہ کے اندر کفر نفاق نہیں آئیں گے، دونا ذالکہ کے اندر شرک کفر نفاق کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں وہ اس کے اندر آئیں گے، اور جبکہ یہ گناہ اس کے اندر نہیں آئے گا۔ تو وہ گناہ جس کی مغفرت نہیں ہوگی، اگر بندہ بغیر توبے کے مر گیا، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا شرک، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا کفر اعتقادی، یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا نفاق جو نفاق اعتقادی ہوتا ہے، وہ ہے جس کے کرنے والوں کے لیے کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لوگ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو جہنم سے محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے، کفر اور نفاق سے محفوظ رکھے، وہ اعمال جو انسان کے لیے جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب ہیں ان سے بھی اور ہر گناہ سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔